السلام علیکم 5ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی عام لیکن گہرے وہم پر بات کریں گے، کمی کا وہم، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا حقیقی رازق، ہمارا اصل پرووائیڈر کون ہے۔ کبھی یہ نوٹ کیا ہے، ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، سیونگز پلان کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک خوف سا بیٹھا رہتا ہے، ایک عجیب سی بے چینی جو جان ہی نہیں چھوڑتی۔ اور یہ بے چینی اکثر ان سوالوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ یار، نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا؟ بزنس ڈاؤن ہو گیا تو گھر کیسے چلے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارا ذہنی سکون چھین لیتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں کنفیوژن کا ہے۔ ذریعے یعنی ریسورس اور اصل ذریعے یعنی سورس کے درمیان ایک بنیادی غلط فہمی کا۔ اور اسی احساس کو کہتے ہیں بقا کا خوف۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خوف پیدا کیوں ہوتا ہے اور اس کی اصل جڑ آخر ہے کہاں۔ تو دیکھیے، ساری پریشانی کی جڑ صرف ایک بنیادی غلط فہمی ہے۔ ہم اپنی نوکری کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کلائنٹس کو اپنا رازق سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ سب تو صرف ریسورس ہیں، یعنی وسیلے ہیں۔ جو اصل سورس ہے، جو رزق کا مبدا ہے، وہ تو کوئی اور ہے۔ اور جب تک ہم اس وسیلے کو ہی اصل ذریعہ سمجھتے رہیں گے، یہ بے چینی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے ایک پائپ لائن کی مثال بہت زبردست ہے۔ یہ مثال ہمارے دیکھنے کا انداز، ہمارا نقطہ نظر ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک بہت بڑا لامحدود پانی کا ذخیرہ ہے، ایک ریزروار۔ یہ ذخیرہ تمام رزق کا حتمی مالک اور فراہم کرندہ ہے۔ یہی ہے وہ حقیقی سورس جہاں سے سب کچھ آتا ہے۔ اب اس ذخیرے سے مختلف پائپ نکل رہے ہیں جو ہم تک پانی پہنچا رہے ہیں۔ ہماری نوکری کیا ہے؟ ایک پائپ۔ ہمارا کاروبار وہ ایک دوسرا پائپ ہے۔ ہمارے کلائنٹس وہ ایک اور پائپ ہے۔ یہ سب صرف رزق پہنچانے کا ایک سسٹم ہے، خود رزق نہیں ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، پائپ بدل سکتے ہیں، وہ ٹوٹ سکتے ہیں، بند ہو سکتے ہیں، یا کوئی نیا پائپ لگ سکتا ہے، لیکن وہ جو پانی کا ذخیرہ ہے جو اصل سورس ہے، وہ ہمیشہ وہیں رہتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہمارا بھروسہ اس عارضی پائپ پر نہیں، بلکہ اس مستقل ذخیرے پر ہونا چاہیے۔ اور یہی تصور، یہی یقین قرآن مجید میں اتنی خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اب یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ رزق دیتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہی الرزاق ہے، یعنی رزق دینے والا، دا پرووائیڈر، وہ خود رزق کا سرچشمہ ہے۔ اچھا، تو جب ہم ذریعے اور اصل ذریعے میں فرق نہیں کر پاتے تو اس کا ہمارے ذہن پر، ہماری نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنی نوکری یا اپنے باس کو ہی رازق سمجھ لیتے ہیں، یعنی جب پائپ ہی ہمارا پرووائیڈر بن جاتا ہے، تو ہمارا دماغ ایک خاص کیفیت میں چلا جاتا ہے، جسے اسکیسٹی موڈ یا کمی کی ذہنیت کہتے ہیں۔ سائنس اسی کیفیت کو سروائیول سٹریس یا بقا کا دباؤ کہتی ہے۔ اور جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں تو ہم میں 3 طرح کے رویے بہت عام ہو جاتے ہیں۔ پہلا، ذخیرہ اندوزی، یعنی پیسے کو پکڑ کر بیٹھ جانا، اسے خرچ کرنے سے ڈرنا۔ دوسرا، سمجھوتا، جہاں زندہ رہنے کے لیے اپنے اصول توڑنا بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ اور تیسرا ہے گھبراہٹ، یعنی ہر وقت مستقبل کے بارے میں منفی سوچنا کہ اب کیا برا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو اس نفسیاتی کیفیت کا حل کیا ہے؟ حل ہے حقیقی ایمان۔ جب ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ رازق تو اللہ ہے، تو ہمارا دماغ اسکیسٹی موڈ سے نکل کر ابنڈنس موڈ یعنی فراوانی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ پھر باس کا غصہ یا مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ہماری بے چینی کو نہیں بڑھاتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو صرف پائپ ہے، اصل سورس نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سمجھ کو، اس علم کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ ہم رزق کے اس بہاؤ کو ٹھیک کیسے کریں؟ اس کے لیے ایک بہت ہی قابل عمل ماڈل موجود ہے۔ یہ ہے وہ 4 اسٹیپ رزق ماڈل۔ پہلا قدم، کوشش، اپنے پائپ کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی اپنا کام پوری ایمانداری اور محنت سے کریں۔ دوسرا، لا تعلقی، اپنا بہترین کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تیسرا، گردش، رزق کو بہاؤ میں رکھیں، یعنی صدقہ کریں، اسے روک کر نہ بیٹھیں۔ اور چوتھا،
شکر، جو بھی ملے اس پر دل سے راضی رہیں۔ اکثر لوگ تیسرے قدم پر آ کر اٹک جاتے ہیں، یعنی دینے کے معاملے میں۔ ذہن میں یہی آتا ہے کہ میرے پاس تو خود کم ہے، میں آگے کیسے دوں؟ چلیں اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، ایک روحانی مشق۔ جب بھی مالی گھبراہٹ کا حملہ ہو یا کوئی بل دیکھ کر دل پر دباؤ بڑھے تو یہ ایک چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیں۔ یہ ہمارے اعصابی نظام کو پرسکون کرنے اور ایمان کو تازہ کرنے کی ایک بہت سادہ لیکن گہری ٹیکنیک ہے۔ بس اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھیں، جسے سولر پلیکسس کہتے ہیں۔ ایک گہری سانس لیں اور تصور کریں کہ آپ کا ذہنی تعلق دنیا کے وسائل سے کٹ کر سیدھا اللہ الرزاق سے جڑ رہا ہے، اور پھر آہستہ سے دہرائیں، یا رزاق، یا رزاق۔ یاد رہے، اس مشق کا مقصد پیسہ مانگنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد اپنے اندر بیٹھے خوف کو یہ یاد دلانا ہے کہ میرا مالک غنی ہے، وہ امیر ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ صرف ایک جملے میں یہ ہے: جس دن ہم نے یہ دل سے مان لیا کہ نوکری یا کاروبار صرف ایک ڈلیوری سسٹم ہے اور اصل بھیجنے والا تو اللہ ہے، اس دن ہماری غلامی ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بھروسہ سورس پر کرنا ہے، پائپ پر نہیں۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جو ہمیں حقیقی ذہنی سکون اور آزادی دے سکتا ہے۔ اگلے تجزیے میں انشاءاللہ ہم اللہ کے ایک اور خوبصورت نام الفتاح پر بات کریں گے، یعنی بند دروازوں اور بند راستوں کو کھولنے والا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر یہ گفتگو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے مزید تجزیے دیکھنے کے لیے لاجک ویوز کو ضرور سبسکرائب کریں۔